وہ بچہ وہاں جا کر کیا سوچ رہا ہوگا؟ کیا وہ رویا ہوگا؟ کیا اس نے اپنے والد کو پکارا ہوگا؟ کیا اس نے سوچا ہوگا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی؟ لیکن شاید اسی اندھیرے کنویں میں، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں آسمان سے ان کا رب انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور عجیب بات دیکھیے، جس کنویں کو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خاتمے کا مقام سمجھا تھا، اللہ نے اسی کنویں کو ان کے سفر عزت کی پہلی منزل بنا دیا۔ یہی سورہ یوسف ہے، ایک ایسی داستان جس میں بھائیوں کا حسد ہے، باپ کی جدائی ہے، کنویں کا اندھیرا ہے، بازار میں بکنے کا درد ہے، ایک جوانی کی آزمائش ہے، قید خانے کی تنہائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی سب کے بعد وہ مقام ہے جہاں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور بدلہ لینے کے بجائے کہتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ اس شخص کے لیے پیغام ہے جو آج اپنی زندگی کے کسی اندھیرے کنویں میں بیٹھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کم عمر تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 11 ستارے، سورج اور چاند دیکھے ہیں جو ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کر سکتے ہیں۔ ذرا یہاں رک کر سوچیں، ایک باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کو محسوس کر رہا تھا اور دوسری طرف کچھ بھائیوں کے دل میں حسد آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اجنبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ایک ہی گھر میں رہتا ہے۔ حسد۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا ان کے والد یوسف اور ان کے بھائی بن یامین سے خاص محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں حسد بڑھنے لگا۔ پھر انہوں نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ کسی نے کہا یوسف کو قتل کر دو، کسی نے کہا انہیں کسی دور جگہ پھینک دو۔ آخر طے ہوا کہ انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ گھر سے نکلے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں انہی کے دل میں ان کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ چھپا ہوا ہے۔ پھر انہیں کنویں تک لے جایا گیا اور انہیں اس کے اندر پھینک دیا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں تو لائیں۔ ایک کم عمر کا بچہ، چاروں طرف اندھیرا، اوپر سے آسمان بہت دور، اور جن ہاتھوں کو شاید وہ اپنا سمجھتے تھے وہی ہاتھ اسے چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ چیخا ہوگا، شاید پکارا ہوگا، شاید اس کے دل میں صرف ایک ہی نام آیا ہوگا، ابا جان، ابا جان۔ مگر یوسف علیہ السلام کے والد وہاں نہیں تھے۔ بھائی چلے گئے، دنیا چلی گئی، مگر اللہ وہاں موجود تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تسلی دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے بھائیوں کو ان کے اس کام کی خبر دیں گے کہ انہوں نے اس وقت اس حقیقت کا شعور بھی نہیں ہوگا، یعنی کنویں کے اندر
یوسف علیہ السلام کا مستقبل ابھی زندہ تھا۔ بھائی رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیض بھی لے آئے۔ لیکن ایک باپ اپنے بیٹوں کو جانتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی، پس اب میرے لیے خوبصورت صبر ہی بہت بہتر ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ کیا درد تھا اس جملے میں، بیٹا غائب، سامنے جھوٹی کہانی، دل میں حقیقت کا احساس، لیکن زبان پر یہ وہ صبر تھا جس میں آنسو بھی تھے، مگر اللہ سے بدگمانی نہیں تھی اللہ سے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ پانی نکالنے کے لیے ایک شخص کنویں پر آیا۔ اس نے ڈول ڈالا اور اچانک سے اس نے ایک بچے کو دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا گیا، مگر یہ آزادی نہیں تھی۔ انہیں مصر لے جایا گیا اور معمولی قیمت پر فروخت کر دیا گیا۔ سوچئے، ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام اپنے وطن سے دور، اپنے خاندان سے دور، ایک اجنبی ملک میں غلام کی حیثیت سے پہنچ چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان صرف ظاہری حالت دیکھتا ہے تو کہتا ہے یوسف کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ مصر میں ایک نئی آزمائش آ گئی۔ مصر میں یوسف علیہ السلام ایک با اثر شخص کے گھر پہنچے۔ اللہ نے انہیں جوانی، حسن اور سمجھ عطا کی، مگر جس کے ساتھ اللہ خاص معاملہ فرماتا ہے اسے آزمائش سے بھی گزارتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی، دروازے بند کر دیے گئے۔ ماحول ایسا تھا جہاں بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی۔